الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، ماہ ذی الحجہ کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں جو سب سے اہم عبادات مالداروں کے لیے اللہ نے جو فرض فرمائی وہ حج ہے۔ اسی ماہ میں حاجیوں کا حج ہوتا ہے اور اسی ماہ میں قربانی جیسی عظیم عبادت بھی ادا کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا آج حج کی اہمیت اور فضیلت اور قربانی کی اہمیت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ رب نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کو مکمل کر دیا تو رب نے فرمایا کہ ابراہیم اب ایک پہاڑی پر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو کہ تم نے میرے گھر کو تعمیر کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے مالک و مولا، میں یہاں پر کھڑے ہو کر اگر اعلان کروں گا تو میری آواز کیا تمام لوگوں تک پہنچے گی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کے گھر کا طواف کرو، اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے، آؤ اس گھر کا حج کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی آواز کو روئے زمین پر جتنے لوگ تھے اللہ نے ساری روئے زمین کے لوگوں کے کانوں تک آپ کی آواز کو پہنچا دیا، اور جو بچے ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، ان بچوں نے بھی آپ کی اس آواز کو سنا، اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے مسلمان جو حج کرنے والے تھے ان کی روحوں تک اللہ نے اس آواز کو پہنچا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو سن کر جس نے لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو یہ حج کی توفیق عطا فرما دی۔ جس نے ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو سن کر لبیک کہا، اللہ نے ایک مرتبہ حج کی توفیق عطا فرمائی۔ جس نے 2 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو سن کر لبیک کہا، اللہ نے 2 مرتبہ اس کو حج کی توفیق عطا فرمائی۔ خالق کائنات نے حج جیسی عظیم عبادت کو جو اپنے بندوں پر فرض فرمایا، وہ اس لیے فرض فرمایا کہ بندے اس ماہ مبارکہ میں حج کر کے اپنی سارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگے، اپنی مغفرت کروائے، اپنی بخشش کروائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر موجود تھے، چند صحابہ اکرام جس میں حضرت ابن عباس بھی حضور علیہ السلام کی خدمت میں تھے۔ اتنے میں یمن سے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ یمن سے آئے ہوئے ہو، بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے، تم مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حج کی کچھ فضیلت بیان فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو، حج اور عمرہ کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ حج یا عمرہ کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر ایک قدم پر اس کے گناہ کو معاف کرتا جاتا ہے اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے گناہ ایسے صاف ہوتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے نیچے گرتے ہوں۔ اتنی تیزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے سفر پر نکلنے والے اور عمرہ کے سفر پر نکلنے والوں کے گناہوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔
اور پھر حضور فرماتے ہیں جب وہ مدینہ منورہ پہنچ کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب وہ لوگ درود پڑھتے ہیں اور پھر غسل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے اور فرشتے آ کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے ان سے باتیں کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور جب وہ احرام کی چادریں پہن لیتے ہیں اور جب مکہ میں داخل ہو کر صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں، کعبے کا جب وہ لوگ طواف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے انتہا نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ لوگ طواف کر کے میدان عرفات میں جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر جب وہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں، خالق کائنات ان کی ہر جائز دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جب وہ لوگ رب کی بارگاہ میں دعا کر کے میدان عرفات سے اور پھر جب وہ لوگ وہاں سے واپس لوٹ کر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کے فرشتوں سے فخر کرتا ہوا رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں دیکھو یہ جو بندے ہیں کتنے پریشان حال ہے، دور دراز مقام سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں آ کر میری بارگاہ میں لبیک کہہ رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کتنی تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے اپنا مال بھی قربان کیا، اپنے جسم کو بھی میری عبادت کے لیے تھکا دیا اور خود کو میری عبادت کے لیے فنا کر دیا، مٹا دیا، ہزاروں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ میں راضی ہو جاؤں، صرف اس لیے کہ میں ان کی مغفرت اور بخشش فرما دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہ جاؤ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آج ان بندوں نے میرے گھر کی جو زیارت کی ہے، جو کعبے کا طواف کیا ہے، اس زیارت کے صدقے میں میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ اسی وقت میں ان بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اسی وقت میں مولا ان کی بخشش فرما دیتا ہے جو رب کے گھر میں جا کر اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے گھر کا طواف کر لیتا ہے، جب وہ حج کے ارکان مکمل ادا کر لیتا ہے تو ایک فرشتہ پکارتا ہے عرش الہی کے نیچے سے کہ اے بندے آج اللہ نے تجھ کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیا جیسے آج ہی تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ ایک فرشتہ اس کو عرش الہی کے نیچے سے یہ اعلان کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے بندے آج تو گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا ہے، اب واپس اپنے گھر چلا جا اور آج سے جو بھی عمل کر نیک عمل کیا کرنا، اس لیے کہ تیرے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، خود کو گناہ سے بچانا، خود کو نافرمانی سے بچانا۔ یہ فرشتہ اعلان کر کے ان لوگوں کو جو اللہ کے گھر کا طواف کرنے جاتے ہیں انہیں یہ کہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کرنے کے ارادے سے نکلا مگر حج نہ کر سکا، میں احرام پہنا ہوا ہوں، احرام باندھا ہوا ہوں، ابھی میں نے احرام نہیں کھولا ہے، لیکن حج کا ارادہ تو تھا لیکن میں جا نہیں سکا کسی مجبوری کی وجہ سے، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائے کہ احرام کی حالت میں اگر میں کوئی ایسا عمل کر لوں، کوئی نیک عمل کر لوں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حج کا ثواب عطا فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول کو ایک پہاڑ دکھایا، مکے کے قریب جبل ابو قبیس نامی ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ حضور نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو، اس صحابی رسول نے پہاڑ کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اس پہاڑ کے برابر اللہ کی بارگاہ میں سونا خیرات کر دو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں حج کا ثواب عطا نہیں فرماتا۔ حج کا ثواب یہ حج کرنے سے ہی تمہیں نصیب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تم اگر پہاڑ برابر بھی سونا خیرات کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حج کا ثواب عطا نہیں فرماتا۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں کہ سفر حج کی تیاری جو بندہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص حج کے سفر پر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، سواری پر سوار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سواری کے ہر قدم پر اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے نام اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات
درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ بندہ اپنی سواری پر سوار ہو کر جب وہ نکلتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جب میدان عرفات میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جب وہ حرم شریف میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جب وہ شیطان کو کنکریاں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بالکل جدا کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے حاجی کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اس مقام کا تم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، اس مقام کا تم تصور اور خیال تک نہیں کر سکتے۔ تو جب رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا کیا تو بغیر حج کے تمہیں یہ ثواب نہیں ملتا۔ تو جب صحابی رسول نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا مقام کتنا بلند فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ کے ساتھ حضرت علی کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کعبے کا طواف تو کر رہے ہیں، یہ کعبہ اللہ کا کیسا گھر ہے؟ یہ خالق کائنات نے اس گھر کو جو بنایا ہے، یہ کیسے اس کو بنایا ہے؟ اور مولا نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کا طواف کریں۔ یہ حضور سے حضرت علی پوچھتے ہیں کہ حضور اس کی کچھ فضیلت ہمیں بیان کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، کعبۃ اللہ کی جو بنیاد ہے، یہ بنیاد اللہ نے خود ڈالی ہے۔ کعبے کی بنیاد اللہ نے ڈالی۔ حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کی بنیاد اللہ نے ڈالی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کیوں اللہ نے کعبۃ اللہ کو روئے زمین پر بنایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، علی، رب تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو تعمیر اس لیے کروائی، کعبۃ اللہ کی بنیاد اللہ نے زمین پر اس لیے ڈالی تاکہ میری گناہگار امت یہاں پر آئے اور رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی بنیاد ڈالی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی، یہ جو کعبے میں حجر اسود ہے، یہ جو پتھر ہے، حضور فرماتے ہیں یہ جنت کا ایک موتی ہے، یہ ایک جنت کا پتھر ہے۔ اور جب رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین پر اتارا تھا، اس کی روشنی سے سارا کعبے کے اطراف کا علاقہ روشن ہوتا تھا، اور اسی کی روشنی سے سارے کعبۃ اللہ کے اطراف ہمیشہ ایک نور رہا کرتا تھا۔ لیکن جب سے حضور نے فرمایا مشرکین نے اس کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا، مشرکین نے اس کو چھونا شروع کر دیا، گناہگاروں نے اس کو ہاتھ لگانا شروع کر دیا، تب سے اس کا نور ختم ہوتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود میں ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی گناہگار اس کو چھوتا ہے، حجر اسود اس کے گناہوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس کے دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حجر اسود کی یہ تاثیر ہے کہ وہ گناہگار کے گناہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور بندے کے گناہ کو صاف کر دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا بندوں کے گناہوں کو اس نے اتنا کھینچا، بندوں کے گناہوں کو اتنا صاف کیا کہ وہ جو نورانی پتھر جنت سے اترا تھا گناہوں کی وجہ سے، آج وہ بالکل اندھیری رات کی طرح کالا ہو چکا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن حرم کعبہ میں اللہ اپنی 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہر دن رب کی 120 رحمتیں حرم کعبہ میں نازل ہوتی ہے، اور 60 رحمتیں تو طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، اور 40 رحمتیں کعبۃ اللہ کے اطراف میں رہنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ صرف دیکھنے والوں پر 20 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ امیر المؤمنین بنے، امیر المؤمنین بن کر جیسی حج کے زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ کعبہ کا طواف کرتے کرتے آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، بوسہ دے کر فرمایا اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں نے اس لیے تجھ کو بوسہ دیا کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا، میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا تھا، صرف نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی تجھے بوسہ دے رہا ہوں، لیکن تجھ سے نہ نقصان ہے نہ تجھ سے ہمیں کوئی فائدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن لیا اور آ گئے اور فرمایا اے عمر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے خود یہ آیت کریمہ قرآن پاک میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حجر اسود جو ہے وہ قیامت کے دن بندوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے اور فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حجر اسود قیامت کے دن کیسے بندوں کو فائدہ پہنچائے گا اور کیسے نقصان پہنچائے گا؟ حضرت علی فرمانے لگے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ حجر اسود کو بلائے گا اور حجر اسود سے پوچھے گا اے حجر اسود بتا کون بندہ ہے جس نے مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میرے رسول کو مانا، اور کون بندہ ہے جس نے دنیا میں نہ مجھ پر ایمان لایا نہ میرے رسول پر ایمان لایا۔ تو جب جو کوئی بندہ مومن دنیا میں کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہوا ہوگا، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہوگا، کعبۃ اللہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا۔ اور جو گناہگار ہوگا، جو اللہ کا نافرمان ہوگا، جو کافر و مشرک ہوگا، کعبۃ اللہ کہے گا کہ مولا یہ مومن نہیں ہے، مولا یہ نافرمان ہے، یہ گناہگار ہے۔ گناہگاروں کے حق میں یہ جو حجر اسود ہے اس کے گناہوں کی گواہی دے گا، اس کی نافرمانی کی گواہی دے گا اور اس کے کفر و شرک کی گواہی دے گا حجر اسود، اور اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کی گواہی پر اس بندے کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور جو کوئی ایمان والا ہوگا، جو کوئی نیک ہوگا، حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا، عبادات کی گواہی دے گا، نیک اعمال کی گواہی دے گا، اور اس گواہی پر اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو قیامت کے دن حجر اسود ایمان والوں کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے اور گناہگاروں کے لیے، کفار و مشرکین کے لیے حجر اسود ان کے لیے بہت سخت ترین سزا اس کو ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے گھر کو جاتا ہے، یا وہ عمرہ کے لیے جائے یا وہ حج کے لیے جائے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ خدا کا مہمان بن کر جاتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں، یہ جو دعا مانگیں گے میں ان کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، اور یہ مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی بخشش کی دعا مانگیں گے میں ان کی مغفرت بھی فرما دیتا ہوں، ان کے گناہوں کی بخشش بھی فرما دیتا ہوں، ان کی جو حاجت ہوگی میں اس حاجت کو پورا کر دیتا ہوں، ان کی جو مراد ہوگی اس مراد کو میں پورا کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جا کر اللہ کے گھر میں طواف کرنے والوں کے لیے خدا فرماتا ہے اے بندوں تم خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤ گے، تم یہاں پر خالی ہاتھ تو آئے ہو لیکن تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کر کے واپس لوٹاؤں گا، تم جو مجھ سے آرزو کرو گے تمہاری ہر جائز آرزو کو پورا کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حاجی جب کوئی حاجی اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کو تو گناہوں سے پاک و صاف تو کرتا ہے، لیکن حاجی جس کے حق میں مغفرت کی دعا مانگتا ہے، حاجی جس کے حق میں بخشش کی دعا مانگتا ہے، اللہ اس کو بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ایک جو حاجی ہوگا اپنے خاندان کے 400 گناہگاروں کی مغفرت کی دعا کرے گا، اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جہنم سے نکال کر جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کعبۃ اللہ کی طرف جاتا ہے اور وہاں قدم رکھتا ہے، حرم کعبہ میں جب وہ پہنچتا ہے تو اس بندے کا استقبال کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اگر وہ حج کو جائے یا عمرہ کو جائے اس بندے کا استقبال کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے اس کو آ کر سلام کرتے ہیں اور فرشتے اس کو آ کر مصافحہ کرتے ہیں۔ جب وہ بندہ پیدل چل کر جا رہا ہوتا ہے فرشتے اس کو اپنے گلے لگاتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو وہاں مقرر کیا ہوا ہے، حرم کعبہ میں فرشتے طے ہوتے ہیں اور مکہ کی گلی اور کوچوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے جہاد کی نیت سے، اللہ کی راہ میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، راستے میں اگر اس کا جہاد سے پہلے انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مقام عطا کرتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے،
کوئی بیمار ہو گیا، وہ راستے میں تھا، جہاد نہیں کر پایا، کفار و مشرکین سے جنگ نہیں کر پایا اور ان سے لڑ نہیں پایا، اور اسی مرض سے، اسی بیماری سے اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کا مقام عطا کرتا ہے، کیونکہ اس کی نیت جو تھی اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تھی، اس کی نیت جہاد میں جانے کی تھی۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی مسلمان حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے اور یا عمرہ کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، وہ جنتی ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے، اس کا حج مکمل ہو گیا، کیونکہ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دیکھتا ہے کہ بندے کس نیت سے اس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، کون کیا اپنے دل میں نیت لے کر آ رہا ہے۔ اللہ نیتوں کو، دلوں کو دیکھتا ہے، بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جس کسی شخص نے اپنی زندگی میں اگر اس نے کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر پایا، اس نے وصیت کر دی، اپنے رشتہ داروں کو اس نے وصیت کر دی کہ تم میری جانب سے میرے انتقال کے بعد کہ تم میرا حج کروا دینا، اور جب اس نے یہ نیت کی، جب جیسے ہی اس نے یہ وصیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ تبھی اس کو حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اگر اس نے صرف دل میں نیت کر کے یہ وصیت کر دی اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو کہ میرے بعد تم میرے کسی کو میری جانب سے حج کروا دینا، اتنا کہنا اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے، اللہ تبھی اس کو حاجی بنا دیتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو اس وصیت پر عمل کرواتا ہے، چاہے وہ اولاد ہو یا رشتہ دار ہو یا خاندان والے ہو، جب اس وصیت پر وہ عمل کرواتے ہیں، عمل کروانے والے بھی حاجی بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو کسی کی جانب سے حج بدل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حاجی بنا دیتا ہے۔ وہ تینوں کے تینوں یہ اللہ کی بارگاہ میں حاجی بن جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں یہ روایت ارشاد فرمائی ہے کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یوم عرفہ آتا ہے، 9 ذی الحجہ کی جو 9 تاریخ ہے، عید سے جو ایک دن پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم دن رکھا ہوا ہے، قرآن پاک کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو مکمل کیا، قرآن کی جو آخری آیت نازل ہوئی وہ یوم عرفہ کو نازل ہوئی۔ یہ عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کو یہ قرآن کی سب سے آخری آیت نازل ہوئی، اور حاجیوں کا حج بھی ہوتا ہے تو 9 ذی الحجہ کو ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کا ارشاد، اس کا ذکر فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی 6 پارے کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا یہ یوم عرفہ تھا، یہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی، عید کے ایک دن پہلے صحابہ اکرام میدان عرفات میں تھے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آج میں نے سارا دین مکمل کر دیا ہے، آپ کا دین مکمل ہو گیا، جتنے احکامات اتارنے تھے، جتنی باتوں کا حکم دینا تھا، جتنی عبادتوں کا حکم دینا تھا، جن جن کاموں سے روکنا تھا، جن جن گناہوں سے روکنا تھا، میں نے وہ سب کچھ کلام پاک میں بیان کر دیا ہے۔ اب قرآن کی ساری آیتیں مکمل ہو گئی، اب سارے سورے مکمل ہو گئے، سارے پارے مکمل ہو گئے۔ سب سے آخری آیت اللہ نے یہ جو نازل فرمائی ہے عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمائی۔ اور جب یہ آیت اتری، ایک یہودی آیا، آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ عمر، قرآن پاک میں اللہ نے کیسے آیت اتاری ہے، اگر وہ آیت تورات میں نازل ہو جاتی ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے، ہمارے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب آج کے بعد قرآن میں کوئی نیا حکم آنے والا نہیں، نہ کوئی نئی آیت آنے والی ہے، نہ کوئی نیا سورہ آنے والا ہے۔ آج قرآن مکمل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا، اور جو اس دین پر عمل کرے گا اللہ نے فرمایا میں اس سے راضی ہو گیا۔
تو اس یہودی نے کہا یہ ایک ایسی آیت ہے اگر اللہ ہمارے کتاب تورات میں نازل کرتا تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت اگر اے یہودی تیری کتاب میں اتر جاتی تم ایک عید مناتے، مگر اس آیت کے اترنے پر ہم 2 عیدیں مناتے ہیں۔ اس نے پوچھا 2 عیدیں کیسے؟ تو فرمایا یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور یہ جس مہینے میں نازل ہوئی وہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی، عرفہ کا دن تھا، اور عرفہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یہ عرفہ کا دن جو حج کا دن ہوتا ہے، حاجی جو حاجی بنتے ہیں یہ عید سے ایک دن پہلے ہی وہ حاجی بن جاتے ہیں، ایک دن پہلے ہی یہ میدان عرفات میں جا کر وہاں پر دعا مانگ کر اللہ ان کو حاجی بنا دیتا ہے۔ خالق کائنات نے اتنا کرم فرمایا، رب نے قرآن پاک کو ہم پر جو نازل فرمایا وہ ایک مرتبہ نہیں اتارا بلکہ آہستہ آہستہ قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری امتوں پر تورات ایک ہی مرتبہ نازل فرمائی، زبور ایک ہی مرتبہ نازل فرمائی، انجیل ایک ہی مرتبہ مکمل کتاب نازل فرمائی۔ جب ان ساری امتوں نے اس کتاب کو لینے کے بعد انہوں نے دیکھا، عرض کیا کہ سمعنا و عصینا، عرض کیا کہ مولا یہ جو تیری کتاب میں اتنے سخت حکم ہے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، ہم نے تیری کتاب کو پڑھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، لیکن ہم عمل نہیں کریں گے، ہم سے عمل کرنا نہیں ہوگا۔ ایک ہی مرتبہ اللہ نے کتاب دی، ایک ہی مرتبہ سارا حکم دے دیا، نماز کا بھی حکم اس میں آ گیا، روزے کا حکم آ گیا، غسل کا حکم آ گیا، اس میں ساری عبادتوں کا حکم آ گیا۔ سب نے کہا کہ مولا ہم عمل نہیں کریں گے۔ اللہ نے قرآن کو ایسے نازل نہیں فرمایا، قرآن کو ایک ہی مرتبہ اللہ نے نازل دنیا میں نہیں کیا، ساری عبادتوں کا حکم ایک ہی مرتبہ نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ پچھلی امتوں پر جب میں نے ایک ہی مرتبہ جب ساری کتاب اتاری اور سارا حکم دے دیا، ساری عبادتوں کا حکم دے دیا، وہ لوگ پلٹ گئے اور انہوں نے میری نافرمانی کی۔ اگر یہ میری مصطفیٰ کی امت ہے، میری محبوب کی امت ہے، اگر میں ایک ہی مرتبہ قرآن اتار دوں گا، ایک ہی مرتبہ ساری نمازوں کا حکم دے دوں گا، روزوں کا حکم دے دوں گا، صدقہ خیرات کا حکم دے دوں گا، حج کا حکم دے دوں گا، میری امت کو تکلیف ہو جائے گی اور میری امت اس پر عمل نہیں کر سکے گی۔ اللہ کو اس امت سے بڑا پیار ہے، اللہ کو اس امت سے بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم یہ دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم کلمہ پڑھو۔ پہلے حکم آیا کہ کلمہ پڑھو جنتی بن جاؤ گے، صحابہ کرام نے کلمہ پڑھ لیا، چند مہینے گزرے، اللہ نے فرمایا تم پر 2 وقت کی نماز فرض ہے، ایک فجر ہے ایک مغرب ہے۔ اسلام میں پہلے 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی، پہلے فجر اور یہ اس کے بعد مغرب فرض ہوئی۔ جب صحابہ کرام نے فجر کے پابند بن گئے، جب وہ مغرب کے پابند بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جمعہ کا حکم دیا، جمعہ جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا۔ جب جمعہ کا حکم بھی آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا اب یہ جمعہ کے بھی پابند ہو گئے، 2 وقت کی نماز کے بھی پابند ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے 5 وقت کی نماز کا حکم دیا۔ جب 5 وقت صحابہ کرام نماز پڑھنے لگ گئے، چند مہینے گزرے، چند مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا۔ روزوں کا حکم دینے کے بعد کچھ سال گزرے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ زکوٰۃ کا حکم دینے کے بعد پھر چند مہینے گزرے، اللہ نے آخر میں حج کا حکم دیا۔ خالق کائنات کا کرم تو دیکھیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی مرتبہ سارے احکامات ہمیں عطا کرتا تو کوئی عمل نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتا تمہیں 5 وقت نماز بھی پڑھنا ہے، 1 مہینے کے روزے بھی رکھنا ہے، اور تمہیں زکوٰۃ بھی دینا ہے، تمہیں حج بھی کرنا ہے، یہ سارا حکم ایک مرتبہ آتا تو لوگ پریشان ہو جاتے اور بندے کہتے کہ مولا ہم یہ کر نہیں سکیں گے۔ جس طرح پہلے کی امتیں اللہ کی نافرمانی کی، اپنی کتاب کو چھوڑ دیا، اسی طرح سے اس امت کا بھی حال ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ایسا کرم کیا کہ اس امت پر آہستہ آہستہ چند حکم دیتا گیا، چند عبادتوں کا حکم دیتا گیا۔ جب امت اس کی پابند ہوتی گئی، اللہ نے اس کے بعد ہمیں باقی کی ساری عبادتوں کا حکم دیا۔ لیکن ہمارے لیے یہ جو دن آ رہے ہیں، ذی الحجہ کے جو دن ہیں، یہ بڑے اہم دن ہیں، کوئی عام دن نہیں ہے۔ خاص طور پر ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ اور 9ویں تاریخ جو آتی ہے بروز جمعرات عید الاضحیٰ ہے، اور عید الاضحیٰ سے پہلے یہ جو منگل اور چہارشنبے کے یہ جو 2 دن ہیں، یہ بڑے اہم دن ہیں۔
حدیث میں اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 9 ذی الحجہ کو یعنی بروز چہارشنبہ جو اس سال کے لحاظ سے 2023 کے لحاظ سے جو بروز چہارشنبہ کو یوم عرفہ آ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک نظر فرماتا ہے۔ خدا کی نظر رحمت اس دن ہوتی ہے، اور جس بندے کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو وہ بندہ اس دن خدا اس کے سارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں ایک ہی حج فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حضور نے ساری زندگی میں اپنی آخری عمر مبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کیا، اور اسی سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے۔ تو اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا تو میدان عرفات میں شام کے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان عرفات سے نکلنے والے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام سے کہا کہ تم سب خاموش رہو۔ صحابہ کرام خاموش رہ گئے۔ اب میدان عرفات ہے اور یوم عرفہ کا دن ہے، عید سے ایک دن پہلے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں بے شک اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے۔ اب احسان کیا؟ حضور نے فرمایا احسان یہ ہے آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عمروں کو باقی رکھا، آج تک اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔ اور تمہاری جو نیکیاں آج تم نے جو نیکیاں کی ہیں، آج تم نے جو عبادت کی ہے، آج کی اس عبادت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں جو گناہگار ہیں اللہ تمہاری نیکیوں کے صدقے میں گناہگاروں کی مغفرت فرما دی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کہا اور صحابہ سے کہا اب چلو ہمیں عرفہ سے آگے مزدلفہ جانا ہے۔ اب میدان عرفات سے نکلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مزدلفہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جانے لگے اور وہاں پہنچے اور وہاں کچھ دیر حضور نے قیام کیا، اور پھر وہاں سے جب آگے نکلنا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ سے فرمایا اے صحابہ اللہ نے تم پر احسان کیا جو آج کے دن تک تمہیں زندگی عطا فرمائی، تمہیں حج کی توفیق عطا فرمائی، اور تمہارے نیک اعمال کے صدقے میں تمہارے برے اور تمہارے گناہگاروں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اتنا کہہ کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے اتنے میں ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹ کی لگام کو پکڑ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے نہیں بڑھ پائے۔ حضور نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے مجھے کیوں روکا، کیوں آگے بڑھنے نہیں دے رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے دنیا میں ایسا کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہیں کیا، بڑے سے بڑا گناہ میں نے کیا ہے، میں شرابی بھی ہوں، میں جواری بھی ہوں، میں جھوٹا بھی ہوں، ہر قسم کا گناہ میں نے کیا، جھوٹی قسمیں میں نے کھائی، اتنا بڑا گناہ گار ہوں، کوئی گناہ مجھ سے نہیں چھوٹا۔ آپ نے ابھی یہ اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عرفہ کے دن کے صدقے میں گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، کیا آج مجھ جیسے گناہ گار کو بھی اللہ معاف کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے بندے آج تو کیا تجھ سے بڑا گناہ گار بھی ہوگا اور اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ نے آج اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تجھ سے بڑا گناہ گار بھی ہو اور اللہ سے سچے دل سے اگر وہ 9 عرفہ کو وہ عید سے ایک دن پہلے اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول فرما لیتا ہے، اس دن اس کی بھی مغفرت اور بخشش ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا مانگنی چاہیے، رب کی بارگاہ میں دل سے عرض کرنا چاہیے کہ مولا میرے اس گناہ کی مغفرت اور بخشش فرما، اور آئندہ گناہ کرنے سے مولا مجھے نجات عطا فرما۔ جب تک بندہ دعا صحیح طریقے سے نہیں کرے گا، دل سے نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک دعا ہوتی ہے کہ صرف ہم زبان سے کہتے جاتے ہیں اور دل دعا میں حاضر نہیں ہوتا، ذہن دعا میں حاضر نہیں ہوتا، اور صرف زبان سے دعا ہوتی ہے۔ جو دعا زبان سے ہو وہ دعا 1 سال نہیں 10 سال بھی مانگے قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے لیے بندہ اللہ کی بارگاہ میں تڑپ ہونی چاہیے، دل سے تڑپ ہونی چاہیے، دل میں ایک قسم کی بے چینی ہونی چاہیے، بے قراری ہونی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آنسو بہنا چاہیے۔ جب تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں ہم آنسو بہا کر سچے دل سے جب دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ ابھی اس کے نیچے نہیں اترتے اس سے پہلے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔
تو دعا سچی طرف سے مانگی جانی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں تشریف فرما تھے تو اسی وقت میں جبرائیل امین آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ یہاں جتنے حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے لوگ جو میدان عرفات میں ہیں، جو میرے گھر کو آئے ہیں، یہ سارے کے سارے میرے مہمان ہیں۔ پھر جبرائیل امین نے فرمایا کہ حضور اللہ پوچھتا ہے جب کوئی مہمان کسی میزبان کے پاس جاتا ہے، کسی مالک مکان کے پاس جاتا ہے تو مالک مکان کو کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا مالک مکان مہمان کی میزبانی کرتا ہے، مہمان کی قدر کرتا ہے۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا آج جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، میدان عرفات میں ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے مہمان ہے اور اللہ ان کا میزبان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ میزبانی میں انہیں کیا کرتا ہے؟ مہمان جب واپس رخصت ہوتا ہے تو مالک مکان میزبان بن کر کچھ تحفہ دیتا ہے۔ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ حضور آج جتنے لوگ میدان عرفات سے واپس اپنے گھر کو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی تحفہ عطا فرماتا ہے، اور ان کا تحفہ یہ ہے کہ مولا انہیں گناہوں سے پاک کر کے ان کے گھروں کو واپس لوٹاتا ہے۔ یہ اللہ کا تحفہ ہوتا ہے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے گھر کو جا کر وہ طواف کر کے صفا مروہ کی سعی کر کے حجر اسود کو چوم کر جو آتے ہیں، مولا انہیں یہ تحفہ دے کر بھیجتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ میدان عرفات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا اے صحابہ آج تم اللہ سے جو مانگتے ہو مانگ لو، آج رب سے جو دعا کرتے ہو دعا کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ آج تمہاری کوئی دعا رد نہیں فرماتا، آج تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ حضور اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں آج تم جو کہنا چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں کہہ دو، آج تم جو مانگنا چاہتے ہو اللہ سے مانگ لو۔ آج کا دن 9 ذی الحجہ کا ہے، یوم عرفات کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج تمہاری دعا کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ صحابہ اکرام نے جب یہ کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج جتنے لوگ اپنا مال خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، جب وہ واپس پلٹ کر جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں پہلے سے کئی 100 گنا برکت عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کی راہ میں حج کے لیے عمرہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ ان کے رزق میں برکت پیدا فرمائے گا، اللہ ان کے مال میں برکت پیدا فرمائے گا، اور آخرت میں اللہ ان کے ایک ایک درہم کے بدلے میں 1000 درہم کے برابر اجر و ثواب انہیں عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے لیے خوشخبری ہے جب یہ رات آتی ہے 9 ذی الحجہ کی رات، یعنی چہارشنبے کی جو رات آتی ہے، منگل کا دن گزرنے کے بعد جو چہارشنبے کی رات ہے یہ 9 ذی الحجہ کی رات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے تعلق سے فرمایا کہ اس رات فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ ایک سوئی کے برابر کی جگہ بھی خالی نہیں رہتی۔ 9 ذی الحجہ کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ رات بڑی اہم رات ہے۔ حضور نے فرمایا ساری روئے زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو کہ میرے پاس بندے کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، دور دراز مقام سے، کوئی 7 سمندر کو چھوڑ کر آیا ہوا ہے، کوئی اپنا مکان چھوڑ کر آیا ہوا ہے، کوئی اپنے اولاد کو چھوڑ کر آیا ہوا ہے، کوئی اپنا مال خرچ کر کے آیا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی مجبور ہے، 1000 تکالیف ہیں، اس کے باوجود بھی سب کچھ قربان کر کے آج میری بارگاہ میں آئے ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں، ان کے سر کھلے ہیں، پیر ننگے ہیں، بس 2 چادریں احرام کی ہے، کفن کی طرح 2 چادریں باندھ کر دیوانوں کی طرح لبیک کہتے ہوئے میدان عرفات میں گھوم رہے ہیں۔ مولا فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو یہ کس کے دیوانے ہیں، یہ کسے پکار رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو تیرے دیوانے ہیں، تیرے چاہنے والے ہیں اور تیرے عاشق ہیں، اور تجھے پکار رہے ہیں، لبیک لبیک کہہ کر مولا تجھے یاد کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔
فرشتے ہر بندے کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں 9 عرفہ کے دن دعا مانگتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں 9 عرفہ کے دن اپنی تمام تکلیفوں کو پیش کرتا ہے۔ فرشتے ان کی باتوں کو سنتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرے فلاں فلاں بندے یہ دعا مانگ رہے تھے، تیرے فلاں فلاں بندے یہ اپنی تکلیفیں بیان کر رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہ جاؤ، آج کے دن انہوں نے جو کچھ مانگا میں سب کچھ عطا کر دوں گا۔ آج کے دن مانگے جانے والی ان کی جو دعا ہوگی وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ یوم عرفہ کو ضرور دعا مانگے، یہ دعا مانگنے کا دن ہے۔ چہارشنبے کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، بلکہ حاجی جو حاجی بنتے ہیں وہ عید کے دن نہیں بنتے، بلکہ اصل جو حج ہوتا ہے عید سے ایک دن پہلے یہ 9 ذی الحجہ کو ہی حج ہوتا ہے، تبھی حاجی بنتے ہیں، وہی دن بڑا عظمت والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ رکھا کرو، 9 ذی الحجہ کا، 8 ذی الحجہ کا، یہ 2 روزے رکھنے کے لیے حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں جو کوئی شخص 8 ذی الحجہ یعنی جو بروز منگل آ رہا ہے جو 8 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، حضور نے فرمایا اس بندے کو کعبۃ اللہ میں 1000 اونٹوں کی قربانی کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1000 گھوڑے جہاد میں دینے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے 8 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے والے۔ اور جو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے، یوم عرفہ کو یعنی بروز چہارشنبہ روزہ رکھے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو 2000 گھوڑے جہاد میں دینے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 2000 اونٹوں کی قربانیوں کے برابر کعبۃ اللہ میں ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور آئندہ سال کے گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرما دیتے ہیں، اور سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ 2 دن کے روزے رکھنے کا ذکر آتا ہے، اور یوم عرفہ جو بروز چہارشنبہ ہے اس دن بعد نماز ظہر ایک نفل نماز کا ذکر حضور نے فرمایا کہ جب بعد نماز ظہر ہو جائے، بعد نماز ظہر 9 ذی الحجہ کو 4 رکعت نفل نماز ادا کرے، 4 رکعت نفل نماز اس نیت سے کہ ذی الحجہ کی یوم عرفہ کی 4 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے میں میرا کعبۃ اللہ شریف کے، اس طرح نیت کر کے رکعت باندھے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس سورے کو پڑھے، ہر رکعت میں یہی پڑھا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی شخص 9 ذی الحجہ کو بعد ظہر کے اس نماز کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قرآن پاک کے ہر ایک لفظ کے بدلے میں جنت میں ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کے جتنے الفاظ ہیں ہر لفظ کے بدلے میں اس بندے کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے میں اس بندے کو 70 حوریں عطا فرماتے ہیں، اور ہر حور کے ساتھ 70 دسترخوان ہوتے ہیں، اور ہر دسترخوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیرے اور موتی اس کو لگے ہوئے ہوں گے، اور اس پر تقریباً 70,000 قسم کا صرف گوشت رکھا ہوا ہوگا، اور اس گوشت کا حال یہ ہوگا نہ اس کو کسی چھری نے کاٹا ہوگا، نہ وہ اس گوشت کو کسی آگ نے پکایا ہوا ہوگا، اور وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ 70,000 قسم کا تو صرف گوشت ہوگا دسترخوان پر۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ یوم عرفہ کے دن عبادت کرنے والوں کے لیے ہے، 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، 9 ذی الحجہ کو نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنے میں ایک پرندہ آئے گا، اس پرندے کے تقریباً 70,000 پر ہوں گے، اور وہ پرندہ آ کر مبارکبادی دے گا، کہے گا اے یوم عرفہ کی عبادت کرنے والوں، اللہ نے مجھے تمہاری مبارکبادی کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بندہ جس برتن میں کھا رہا ہوگا اس برتن میں وہ گر جائے گا، اس پرندے کا گرنا ہی رہتا ہے کہ اس کے 70,000 پروں میں سے ہر پر کے نیچے سے 70 قسم کے کھانے باہر آ جائیں گے، اور جنتی جب اس کو کھائے گا ایک لقمے کا مزہ دوسرے لقمے سے کئی گنا بڑھ کر ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا، قبر میں جیسے ہی وہ داخل ہوگا، یوم عرفہ کو روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے روشن کر دے گا، اتنا نور سے روشن کرے گا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی وہاں تک صرف اسے روشنی ہی روشنی نظر آئے گی۔ وہ اپنی قبر میں لیٹے لیٹے کعبۃ اللہ میں طواف کرنے والوں کو دیکھے گا،
اتنا اللہ اس کی قبر کو روشن فرما دے گا۔ اور جب وہ بندہ یہ دیکھے گا، عرض کرے گا کہ مولا کیا یوم عرفات کی نماز اور روزے کا ثواب ختم ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو کچھ نہیں ہے بندے، تیرے لیے اس سے بھی بڑھ کر قیامت کے دن عطا کروں گا۔ تو بندہ عرض کرے گا کہ مولا اگر میرے لیے اور نعمتیں ہیں، قیامت آج ہی قائم کر دے، قیامت آج ہی قائم کرتے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرے لیے اور کیا نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ یوم عرفہ کی عبادتیں ہیں۔ یوم عرفہ کو آپ عید سے 2 دن پہلے روزے بھی رکھا کرے اور عید سے 2 دن پہلے خاص عبادتوں کا اہتمام کرے، عبادتوں کے ساتھ ساتھ دعا مانگا کرے۔ یہ جو 2 دن ہیں، منگل اور چہارشنبے کا دن، یہ 2 دن روزے اور دعا کے قبول ہونے کے بہترین دن ہے۔ اور دعا کیا مانگنی چاہیے؟ بہترین دعا جو ہے وہ دعا یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کر عرض کیا آپ ہمارے لیے دعا مانگیں، ہماری مغفرت کی دعا کریں۔ تو انہوں نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا کریں۔ انہوں نے کہا اور ہمارے لیے دعا کریں، انہوں نے پھر یہی دعا ان کے لیے مانگی۔ انہوں نے کہا اور دعا کریں، انہوں نے پھر وہی دعا مانگی۔ تو اس شخص نے کہا یہ تو ایک عام دعا ہے، آپ بار بار یہی دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی خاص دعا، کوئی بڑی دعا مانگے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ایک ایسی دعا ہے کہ اس دعا میں ہزاروں لاکھوں دعائیں بھی شامل کر لے تو اس دعا کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جب بھی دعا مانگتے تھے وہ یہی دعا مانگتے تھے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا جو طریقہ سکھایا وہ یہی طریقہ سکھایا۔ سورہ بقرہ میں 8ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رب نے فرمایا جو ایمان والا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ جبھی بھی میرے بارگاہ میں دعا مانگے گا تو وہ ربنا آتنا کہہ کر ہی دعا مانگے گا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے کہ اس دعا کا معنی پہلے کیا ہے سمجھ جائے۔ اس دعا کا معنی ہے ربنا آتنا، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں نعمتیں عطا فرما، دنیا کی نعمت عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی نعمت عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اب یہ دیکھنے میں دعا بڑی چھوٹی ہے، مگر اس دعا پر اگر غور کرے کہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے دنیا کی نعمت دے، آخرت کی نعمت دے، جہنم سے بچا۔ اب دنیا کی نعمتیں کیا ہے؟ دنیا کی نعمتیں بندے کے لیے صحت ہے، یہ دنیا کی نعمت ہے، روزی دنیا کی نعمت ہے، نمازوں کی توفیق ملنا دنیا کی نعمت ہے، زندگی دنیا کی نعمت ہے، ایمان دنیا کی نعمت ہے، اولاد دنیا کی نعمت ہے، بندے کے لیے نیک اور صالح بیوی ملنا دنیا کی نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں دنیا کی ہے۔ ہزار ایک دعا مانگنے سے بس یہ ایک دعا مانگے ساری دنیا کی نعمتیں اس میں جمع ہو گئی۔ اب آخرت کی نعمت بندے کے لیے کیا ہے؟ جنت آخرت کی نعمت ہے، جنت کے انعامات وہاں کی نعمت ہیں، مغفرت ہے، بخشش ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، خدا کی خوشندی ہے، جہنم سے نجات ہے، یہ آخرت کی نعمت ہے۔ بس اس ایک دعا میں دنیا کی ساری نعمتیں بھی آ گئی، آخرت کی نعمتیں بھی آ گئی، دنیا کی دعائیں بھی آ گئی، آخرت کی دعائیں بھی آ گئی۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ عرفہ کے دن جو دعا مانگنا ہو ربنا آتنا فی الدنیا، بس اس دعا کو آپ مانگتے جائے، یہ دعا آپ پڑھتے جائے، یہ بہت بہترین دعا ہے۔ تو یہ آنے والے جو دن آ رہے ہیں ہمارے لیے منگل اور چہارشنبہ، یہ دو دن بڑے خاص دن ہے، بڑے خاص دن ہے، دعا کے لیے بہت بہتر دن ہے، نمازوں کے لیے بہت بہترین دن ہے، روزوں کے لیے بہترین دن ہے۔ اور ان 2 دنوں کے بعد جو 10 ذی الحجہ آتی ہے یہ قربانی کا دن، یہ قربانی کا دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے تعلق سے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے جس کو دنیا میں مال عطا فرمایا ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کیسے بندے کو دینا چاہیے؟ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ قربانی کے لیے زکوٰۃ کی طرح بہت زیادہ سونا چاندی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آپ قربانی دے تو قربانی کے لیے جس شخص کے پاس اپنی ضرورت سے بڑھ کر سامان ہو، ضرورت کیا ہے؟ 2 جوڑی کپڑے ضرورت ہے، گھر کے ضرورت کے پکوان کے سامان یہ ضرورت ہے، ایک سواری یہ ضرورت ہے، اور مکان چاہے کرائے کا ہو یا ذاتی ہو یہ ضرورت ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر کسی شخص کے پاس اگر کچھ ہے
اگر 2 جوڑی کپڑے سے بڑھ کر اگر اس کے پاس 1 جوڑی کپڑا بھی ہے تو اس پر یہ قربانی دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں، اگر نہ دیں گے، اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ قربانی کہ گزشتہ میرے نام سے میں نے دیا، اب اس سال کس کے نام سے دینا ہے، یہ ایک غلط طریقہ ہے کہ 1 سال ہمارے نام سے، پھر 1 سال بیٹے کے نام سے، پھر بیٹی کے نام سے، پھر حضور کے نام سے، پھر مرحوم کے نام سے۔ پہلے مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ قربانی جو کرنا ہے، جب تک مال ہے، جب تک وہ انسان مالدار ہے، کچھ سونا یا چاندی ہے یا مکان ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، جب تک اس کے پاس ہے تب تک اس کے نام سے ہر سال دینا واجب اور ضروری ہے۔ ایسا نہیں 1 سال ہم دے دیے ختم ہو گیا، اب دوسرے سال کس کے نام سے دینا، نہیں۔ جیسے زکوٰۃ ہر سال نکال کر غریبوں کو دینا فرض ہے، اسی طرح قربانی ہر سال اپنے نام سے دینا فرض ہے۔ پہلے اپنے نام سے ہر سال دینا ہے، چاہے آپ حصے میں شامل ہو، چاہے آپ کوئی دمبا دو، لیکن اپنے نام سے ہر سال دینا ہے۔ کب تک دینا ہے؟ جب تک کہ مال ہے، جب تک 2 وقت کی روزی اللہ دے رہا ہے۔ اب ایک اپنے نام سے ہو گیا ہر سال، اب اس کے بعد گھر میں بیوی ہے اور بیوی کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے، بیوی کے نام سے بھی دینا یہ بھی فرض ہے، نہ دینے کی صورت میں بیوی گنہگار ہے۔ اور اس کے بعد بیٹا ہے، بیٹا بھی کچھ کمائی کر رہا ہے، بیٹے کے نام سے بھی دینا فرض ہے، نہیں دیں گے گنہگار ہوں گے۔ سارے گھر کی جانب سے 1 بکرا کافی نہیں ہوتا، 1 دمبا ہم نے لا لیا اب ہو گیا، اس کو ذبح کر رہے ہیں، یہ گھر کی طرف سے نہیں، ایک شخص کی طرف سے، ایک انسان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور باقی جو رہ گئے، اب جہاں سونا بیوی کے پاس ہے ان کے نام سے نہیں، اور ایک طرف بیٹا بھی ہے وہ بھی کمائی کر رہا ہے، بیٹے کے نام سے نہیں، بیٹی کے نام سے نہیں۔ اگر پڑھ رہے ہیں، اگر وہ پڑھ رہے ہیں کمائی نہیں کر رہے ہیں تو ان کے نام سے تو کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے، اگر دیں گے تو ثواب ہے، لیکن اگر وہ کمائی شروع کر دیے تو ان کے نام سے بھی دینا واجب اور ضروری ہے۔ نہ دینے کی صورت میں وہ گنہگار ہوگا، وہ لڑکا گنہگار ہوگا، اور ماں باپ نے نہیں بتایا اس کو مسئلہ تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ تو گھر میں جتنے افراد ہیں، اگر وہ سارے کے سارے اگر ان کے پاس سونا ہے یا کمائی کر رہے ہیں یا چاندی ہے تو ان تمام کے نام سے ہر سال وہ اپنے اپنے نام سے سب قربانی دینا واجب اور ضروری ہے۔ گھر میں انتقال ہو گیا، قربانی دینا ہے یا نہیں ہے؟ انتقال اور قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جیسے کسی کا انتقال ہوا تو نماز پڑھنا ہے یا نہیں، کیا کوئی سوال کرتے ہیں؟ نہیں، نماز اللہ کی عبادت ہے، انتقال اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح سے یہ قربانی کا انتقال کا کوئی تعلق نہیں ہے، انتقال ہو یا نہ ہو ہر سال اپنے نام سے قربانی دینا یہ واجب ہے۔ اور جب آپ قربانی دے رہے ہوں تو ایسی صورت میں آپ اپنے مرحوم کے نام سے دینا چاہتے ہیں، مرحوم کے نام سے بھی دے سکتے ہیں، جسے والدین ہیں یا کوئی رشتہ دار ہے خاندان کے لوگ ان کے نام سے دینا چاہیں یقیناً دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے دینا چاہیں آپ بالکل قربانی دے۔ اور قربانی کا جو گوشت ہے یہ کافر کو دے نہیں سکتے، قربانی کا جو گوشت ہے یہ صرف مسلمان کا ہی حق ہے، آپ مسلمان کو ہی یہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دوست و احباب کا کفار و مشرکین میں سے ہے تو آپ ان کو الگ سے کہیں سے خرید کر گوشت دے دے، لیکن قربانی کے گوشت کو لے جا کر کافر کو دے نہیں سکتے۔ اسی طرح قربانی کے جو مسائل ہیں ان مسائل میں کس جانور کی دینا چاہیے، کس جانور کی نہیں دینا چاہیے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جانور کی قربانی دے رہے ہوں اور وہ جانور بالکل وہ چل نہیں سکتا، وہ لنگڑا ہو، لنگڑے جانور کی قربانی ہرگز درست نہیں ہے۔ وہ لنگڑ کر چلتا ہو اور اتنا لنگڑ رہا ہو کہ وہ تھوڑا راستہ بھی نہیں چل سک رہا، گر پڑ رہا ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں۔ اگر اندھا ہو، جس جانور کو نظر نہیں آتا، اندھے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر بیمار جانور ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بوڑھا جانور ہے اس کی قربانی بھی ہرگز نہیں ہوتی۔ اور جس جانور کے کان کٹے ہوں اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی، اور جس جانور کی دم نہ ہو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی، اور جس جانور کی دم کٹی ہوئی ہو اس جانور کی بھی قربانی ہرگز جائز نہیں ہے، اور جس بکری کے تھن نہ ہو ایسی جانور کی بھی قربانی ہرگز درست نہیں ہے۔ اگر جس جانور کو زخم آ جائے، سنگ بالکل جڑ سے ٹوٹ جائے، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ تمام عیوب ہیں، ایسے عیب رکھ کر اگر قربانی دیں گے تو قربانی ہرگز جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور میں کوئی عیب ہونا نہیں چاہیے، 1 سال کا ہونا چاہیے، دمبا ہو، اگر نہیں دمبا نہیں آپ گائے دے رہے ہوں یا کوئی
دوسرا جانور دے رہے ہوں تو اس کے لیے 2 سال سے بڑھ کر 2.5 سال یا 3 سال کا یہ کوئی بڑا جانور ہو آپ دے رہے ہو تو 2.5 سال کے اوپر ہونا چاہیے، 3 سال کے برابر۔ صرف دمبے کے لیے 1 سال ہے، اگر کوئی 6 مہینے کا دمبا ہے دیکھنے میں سال کا نظر آتا ہے، صحت مند تندرست ہے تو آپ یقیناً دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت رہ کر اللہ نے مال عطا فرمایا اس کے باوجود بھی طاقت عطا کی ہے قربانی دینے کی پھر بھی قربانی نہیں دیتے تو حضور نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ من کان لہ ساعۃ فلم یضح فلیمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا وفی روایت من کان لہ ساعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلا۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ نے مال دیا اس کے باوجود بھی قربانی نہیں دی، اللہ کو ایسے بندے کی پرواہ نہیں ہے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ ایسے بندے کو دیکھتا ہی نہیں، وہ جیسا بھی ہو۔ حضور نے پھر فرمایا ایسا بندہ عیدگاہ کو بھی نہ آئے، جو طاقت رکھ کر قربانی نہ دے سکے وہ عیدگاہ میں بھی نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ حضور نے اتنے سخت الفاظ سے بیان کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی نہیں کرنے پر اللہ اس کے رسول کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ اور عید کے دن حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں ایک پہاڑ برابر سونا بھی خیرات کرے، اللہ ایک پہاڑ برابر سونا سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا عید کے دن جانور کے ذبح کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ جتنا عید کے دن قربانی سے اللہ خوش ہوتا ہے اتنا کسی عبادت سے خوش نہیں ہوتا۔ عید کے دن بہترین عبادت قربانی ہے، تو لہٰذا آپ تمام قربانی ضرور دیا کرے۔ قربانی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی بندے کو دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ قربانی سے آخرت کا تو اجر و ثواب ہے ہی ہے، آخرت میں تو بندے کو بے انتہا نعمتیں ہوں گی، پل صراط پر وہی جانور اس بندے کو سوار کر کے اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا دنیا اور آخرت کی بندے کی جو تکلیفیں اور مصیبتیں ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ قربانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے۔ قربانی میں بڑی برکتیں ہوتی ہے، قربانی میں اللہ بڑی رحمتیں رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن سچے دل سے قربانی دینا چاہیے۔ قربانی میں ریاکاری نہ ہو، قربانی میں دکھاوا نہ ہو کہ بندہ یہ سوچ کر نہ لائے کہ میں جس جانور کو لا رہا ہوں سارے محلے میں اس جانور سے برابر کوئی دوسرا نہ ہو، میں جتنا مہنگا لا رہا ہوں میری قیمت کے برابر کسی دوسرے کا جانور نہ ہو، میں سب سے مہنگی قیمت کا جانور میں ذبح کروں گا، سب سے بڑا جانور میں قربانی دوں گا، جہاں میں آ گیا وہاں پر ثواب چلا گیا، جہاں میں بندے کے دل میں آ گیا وہاں پر نہ اجر ہے، نہ ثواب ہے، نہ رحمت ہے، نہ برکت ہے، نہ اللہ کا فضل ہے، نہ کرم ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں آنا چاہیے، جو کچھ ہے اللہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانور کی قیمت کو نہیں دیکھتا، اللہ جانور کا گوشت نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانور کی خوبصورتی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ جانور کی کھال کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کے سنگوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ اگر کچھ دیکھتا ہے تو بندے کی نیت کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے یہ ذبح کر رہا ہے، اس کی ذبح کرنے کی نیت کیا مجھے راضی کرنے کی ہے یا اس بندے کی ذبح کرنے کی نیت صرف لوگوں سے تعریفیں سننے کی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ جانور کو ذبح کیا کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین اکرام، اگر آپ تمام دمبا قربانی دے رہے ہیں تو بہتر ہے، اگر حصوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہم بھی شریعت کے مطابق صحت مند جانوروں کے قربانی کے حصے کر رہے ہیں، آپ ہمارے پاس بھی حصوں میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ حصوں میں آپ بھی نام لکھوا سکتے ہیں۔ جلد سے جلد کرے، جن دن بڑے قریب آ رہے ہیں، اگر کوئی بھی حصے میں ملنا چاہتے ہوں تو آپ ہمارے پاس نام لکھوا سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اس کا بہتر سے بہتر اجر دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ الہ العالمین، اے مالک و مولا، ہم تمام کو مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کے اعمال کو قبول فرما، ہماری قربانی کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ مولا حج کے دنوں کے صدقے میں مولا ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہمیں گناہوں سے پاک و صاف فرما دے، مولا ہمیں نیک
نیک بنا، 5 وقت نماز کا پابند بنا۔ مولا ہم تمام کو دین داری عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔